اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کھاتے ہو؟ میں دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تھا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے
آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا۔ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں۔ قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، یہ مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے۔ بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی۔ لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا، تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کا، تو لہذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں۔ دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے۔ عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے۔ بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم۔ اور یا اللہ کیا سکھایا اور کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ لیکن جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو
جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر، میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد. میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے. میں نے کہا آپ نے بڑی شاندار مسجد بنائی. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے. تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے. اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو. تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی. جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے. فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے. اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا. رزق دینے والا اللہ ہے. پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے. مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کچھ؟ یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے. مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے، اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس. بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے. کہتے تو ہنوں نہیں دینی، وہ جی تہاڈے لیے کمایا ساری عمر. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے. اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، بچوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی. لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں.